مارچ یوم خواتین کے نام سے منایا جا رہی ہے کہ پاکستان میں اس سے اب تک کیا فائدہ، پاکستان میں جو منائے جا رہے ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا سلوگن رکھے ہوئے ہیں، اب تک ان کو کیا فائدہ نہ چاہیے تھا اور کس طرح سال ہو گئے کہ پاکستان میں وومن ڈے کے نام سے 8 مارچ کو خواتین اپنے گھروں سے نکل، لیکن جو خواتین نے سلوگن لی ہوئی ہے پاکستان میں وہ بالکل نامناسب ہے۔ اس میں کہے ہوئے کہ ہم اپنے میرے جسم میری مرضی، اپنا بستر خود گرم کریں، اپنا روٹی خود بنائیں، اگر چادر کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر مرد حضرت اپنے آنکھوں پر باندھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود السلام محمد و آل محمد پر۔ 8 مارچ یوم خواتین کے نام سے منایا جاتے ہیں، پورے عالمی دن ہے۔ آیا جو 8 مارچ یوم خواتین کے نام سے منایا جا رہی ہے کہ پاکستان میں اس سے اب تک کیا فائدہ حاصل ہوا ہے؟ ویسے نارملی 8 مارچ میں جو یوم خواتین منائے جاتے ہیں وہ کیوں منائے جاتے ہیں، کیا ہدف ہے؟ پاکستان میں جو منائے جا رہے ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا سلوگن رکھے ہوئے ہیں، اب تک ان کو کیا فائدہ ہوئی ہے، کس طرح سے منانا چاہیے تھا اور کس طرح سے منا رہے، اس پر ہم تھوڑا روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ تاریخ کی نظر میں دیکھا جائے تو 1908 میں نیو یارک کی شہر میں کچھ خواتین، یعنی ایک مزدوروں کی تحریک سے کہا جاتا ہے، کچھ خواتین نے تنخواہوں کی کمی اور ووٹ کی حقوق کے لیے ایک احتجاج کی تھی، اور باقاعدہ اس کو جو لیڈ کی تھی وہ کلارتیکن نامی ایک کمیونسٹ اور خواتین کی حقوق کے کارکن ایک عورت تھی، انہوں نے اس کو لیڈ کیا۔ اور 1910 میں ایک انٹرنیشنل ورکنگ وومن ایک کانفرنس ہوئی، اس میں تقریباً 17 ممالک سے 100 کے قریب خواتین نے شرکت کی، اور اس نے اپنے اس خیالات کو، جو وومن ڈے کے جو خیالات تھے، اس تحریک کے جو خیالات تھے وہ وہاں پہ پیش کیے۔ تقریباً تمام جو خواتین تھے انہوں نے اس چیز کا تائید کی۔ پھر آہستہ آہستہ تمام ممالک میں، ہر کنٹری میں اپنی اپنی جو مسئلے ہیں خواتین کے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وومن ڈے کے حوالے سے 8 مارچ کو منانا شروع کیا۔ ڈفرینٹ طریقہ ہے ہر ممالک میں، اور باقاعدہ 1975 میں اقوام متحدہ نے اس کو منظور کیا، اور 1996 میں اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر اس کو ایک تھیم دیا، یعنی ماضی کا جشن اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے نام سے باقاعدہ اس کو ایک تھیم دیا گیا اور مناتے ہوئے آئے۔ تقریباً چند سال ہو گئے کہ پاکستان میں وومن ڈے کے نام سے 8 مارچ کو خواتین اپنے گھروں سے نکلتے ہیں حقوق لینے کے، لیکن جو خواتین نے سلوگن لی ہوئی ہے پاکستان میں وہ بالکل نامناسب ہے۔ اس میں کہے ہوئے کہ ہم اپنے میرے جسم میری مرضی، اپنا بستر خود گرم کریں، اپنا روٹی خود بنائیں، اگر چادر کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر مرد حضرت اپنے آنکھوں پر باندھیں، بالکل نامناسب ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک خاتون جو یہ کہہ رہی ہے کل کو آپ ساس بنے گی، آپ کا بیٹا تھکے ہارے آئیں گے، میں کئی جگہوں پہ یہ کہہ چکی ہوں، تھکے ہارے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ میرے لیے کھانا دے، تو آپ کی بہو کہیں گی اپنا کھانا خود گرم کرو، اپنا بستر کھانا خود بنائیں، اپنا بستر خود گرم کرے، میرے جسم میری مرضی ہے، تو آپ کے دل پہ کیا گزریں گے؟ ایز اے خاتون، میں بھی ایک خاتون ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں اس چیز کو، لیکن ایک خاتون کو وومن ڈے میں کیا کیا مطالبات رکھنا چاہیے، کیا کیا مطالبہ رکھنا چاہیے، میں کچھ پوائنٹ اپنے ذہن میں ہے، میں ان خواتین کو کہنا چاہتی ہوں اپنے سلوگن میں ان چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے، اپنے مطالبات میں ان چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے۔ جاب سیکٹر میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرے کہ جاب سیٹ خواتین کے لیے بڑھایا جائے، آپ مطالبہ کیا جائے کہ خواتین کی تعلیم کے لیے اسپیشل اسکالرشپ دیا جائے، باقاعدہ ان کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ خرچ کرے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے اگر ایک گھر کا بیٹا 50% بھی مارکس حاصل کر لیے ہے تو پھر اس کو آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں روکا جاتا ہے، لیکن ایک خاتون کے لیے، ایک لڑکی کے لیے اگر اس کی 50% آئی ہے، اس کی 60% آئی ہے، 1-2 یونیورسٹی میں اس میں ایڈمیشن کے لیے تھوڑا سا ایشو ہو جائے تو پھر اس کو گھر میں رکھا جاتا ہے کہ آپ کی مارکس کم ہے، باقاعدہ اس کو اسپیشل اسکالرشپ دیا ہے، اس کی تعلیمی سہولیات دیا جائے، ہیلتھ کی باقاعدہ سہولیات دیا جائے کہ ان کی ڈلیوری کی جو آپریشن ہوتی ہے وہاں پر بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اکثر جو جگہ ایسا ہے وہاں بھی اب بھی جو میل ڈاکٹرز ہیں وہاں آپریشن کرتے ہیں۔ باقاعدہ خواتین کی تعلیم کے اوپر خرچ کرے، زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز بنے اور خواتین کو باقاعدہ طور پر ان کی ہیلتھ کا ایشو سولو ہو جائے، خواتین کو ایک سیفلی سیکیورٹی انوائرمنٹ دیا جائے، کہیں وہ جاب سیکٹر ہو، خواہ وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کہیں سٹی میں اس نے سفر کرنا ہو۔
باقاعدہ ہاسٹلس کی کتنی مشکلات ہوتی ہے کہ ہاسٹلس کے لیے خواتین کو باقاعدہ ہاسٹل کا سہولیت دیا جائے، خواتین کو ہاسٹل گورنمنٹ کی طرف سے خود دے دیا جائے ہاسٹلس وغیرہ، تاکہ خواتین سیفلی ماحول کے ساتھ خواتین اچھے انداز سے اپنے جو تعلیم ہے اس چیز کو مکمل کر سکے، یعنی ان کی معاشی مسئلے کے لیے ڈفرینٹ اسکلس فری آف کاسٹ دیا جائے۔ یہ مطالبات اگر آپ کریں تو پھر ایک ہم بھی سمجھ جاتے ہیں کہ خاتون اپنے حق لینے کے لائے۔ جو آپ سلوگنس لے کے اٹھے ہیں، جو سلوگنس لے کر آپ نکلے ہیں، یہ کیا سلوگنس ہے؟ کس مقصد کے لیے آپ نکلے ہو؟ بے شک اس سے دشمن تو کامیاب ہو جاتے، لیکن آپ کو کوئی مقاصد نہ ملنے والے۔ مجھے بتائے چند سالوں سے خواتین مارچ کے نام پر پاکستان میں کر رہی ہے، اب تک کیا فائدہ لیا ہے؟ میرے خیال سے جو فائدہ ملنا چاہے تھا کہ نہیں ملے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالانکہ خواتین جب نکلتے ہیں تو پھر بڑے بڑے انقلاب برپا ہو جاتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اتنے جمع غفیر خواتین نکلے ہیں اور وہ اپنے حقوق، اصل جو حق ہوتی تھی خواتین نے اپنا حقوق حاصل نہیں کیا۔ تو میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ بے شک وومن ڈے آپ منائیں، نکلے، میں بھی اس چیز کی حمایت کرتی ہوں، خواتین اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے، لیکن مطالبات وہ مانگنا چاہیے جو آپ کی واقعی میں آپ کی ضرورت ہو۔ ایک خاتون کے لیے چاہیے، ایک خاتون